بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد. جیسا کہ اعلان ہوا کہ آج کے درس کا عنوان یہ ہے کہ تحذیر اہل السنت السلفیین من مجالسة ومخالطة اہل الاہواء المبتدعین، یعنی اہل سنت سلفی لوگوں کو خبردار کرنا، تحذیر کرنا اہل احوا اور بدعتی جو لوگ ہوتے ہیں ان کی مجلس اختیار کرنے، ان سے میل ملاپ رکھنے سے. اور یہ بہت نہایت ہی اہم موضوع ہے اور ہمارے عقیدے اور منہج کے بنیادی اصولوں میں سے ہیں. اور یہ درس ہے شیخ علامہ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کا. آپ فرماتے ہیں الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اتبع ہداہ، اما بعد فإن خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ کتاب و سنت سے تمسک اختیار کرے اور اسے اپنے جبڑوں کے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑا رہے. ساتھ ہی وہ اجتناب کرے، بچے بدعات سے، اور جو چیز بدعات میں مبتلا کرنے کا سبب بنتی ہے، یعنی اہل بدعات سے میل ملاپ رکھنا، ان کی مجالس میں جانا، ان سے دوستی محبت رکھنا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ المجادلہ میں کہ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. تم کوئی ایسی قوم نہیں پاؤ گے جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہوں کہ وہ محبت رکھیں ایسوں سے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مخالفین ہیں. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے آباء و اجداد ہوں، او ابناءَهُمْ یا ان کی اولاد ہوں، بیٹے ہوں، او اخوانہم یا ان کے بھائی بند ہوں، او عشیرتہم یا ان کے خاندان قبیلے کنبے کے لوگ ہوں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر ایمان لکھ دیا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی جانب سے روح کے ساتھ ان کی مدد کی. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور انہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں، ایسے جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اولئک حزب اللہ، یہی حزب اللہ، اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے، اس کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ رہو کہ بے شک حزب اللہ، اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے، یہی کامیاب لوگ ہیں. سورۃ ہود میں فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف میلان جھکاؤ نہ رکھنا، ان کے پاس نہ بیٹھنا، ان کی طرف مائل نہ ہونا. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں بھی آگ لپیٹ لے گی، پہنچے گی. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے سوا پھر تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا، دوست یار نہ ہوگا. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور پھر تم مدد بھی نہیں دیے جاؤ گے. شیخ ربیع المدخلی حفظ اللہ فرماتے ہیں اس بارے میں بہت سارے نصوص آئے ہیں، نبوی نصوص یعنی احادیث، جن میں
تحذیر کی گئی ہے، ڈرایا گیا ہے اہل بدعت کی مجلس اختیار کرنے سے، ایسے لوگوں کے پاس جانے سے، میل ملاپ رکھنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری اور مسلم میں فرمایا کہ المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المرء علی دین خلیل، ایک انسان اپنے دوست کے دین پر ہی ہوتا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور ابو داؤد اور ترمذی میں بھی موجود ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الارواح جنود مجندہ، روحیں وہ لشکر ہیں مختلف، جس طرح ٹولیاں ہوتی ہیں افواج کی، فما تعارف منها اختلف وما تنکر منها اختلف، جو جب عالم ارواح جہاں روحیں ہوتی ہیں تھیں وہاں پر ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی، ایک دوسرے سے متعارف تھیں، ایک دوسرے سے مانوس تھیں، تو یہاں پر بھی ہوتی ہیں۔ جو نہیں تھیں تو وہ ایک دوسرے سے دور ہوتی ہیں، اس میں کشش نہیں ہوتی، ان میں اس طریقے کا ملاپ نہیں ہوتا، انسیت اور مانوس نہیں ہوتی۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء، اچھے ساتھی کی اور برے ساتھی کی مثال یہ ہے کہ حامل المسک و نافخ الکیر، جیسا کہ ایک عطر فروش ہے اور دوسرا بھٹی جھونکنے والا ہے۔ فحامل المسک اما یحدیک و اما ان تبتاع منہ و اما ان تجد منہ ریحا طیبا، جو عطر فروش ہے یا تو تمہیں وہ تحفہ دے دے گا یا تم اس سے خرید لوگے، یا یہ نہ بھی ہو تو اچھی خوشبو سے مہک آتی رہے گی۔ ونافخ الکیر، اور جو بھٹی جھونکنے والا ہے، اما یحرق ثیابک، یا تو تمہارے کپڑے ہی جلا دے گا، واما ان تجد ریحا خبیثۃ، یا پھر تم اس سے ناگوار بدبو تو پاتے ہی رہو گے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی۔ آگے شیخ بیان کرتے ہیں اہل بدعت سے دشمنی رکھنا اور ان کا بائیکاٹ کرنا، ان سے دور رہنا، اس بارے میں اجماع ہے امت کا۔ امام البغوی رحمہ اللہ شرح السنہ میں فرماتے ہیں، جو انہوں نے تعلیق کی، قعب ابن مالک، قرار ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہم، جو تین صحابہ پیچھے رہ گئے تھے جہاد سے، ان کے قصے کے تعلق سے کہ ان سے جو بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ وقد مضت الصحابة والتابعون اتبعوهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومحاجرتهم، کہ صحابہ کرام، تابعین عظام اور اتباع التابعین یعنی تبع تابعین جو ہیں وہ گزرے ہیں اس عقیدے کو لیتے ہوئے، اسی طرح علماء سنت بھی، اور ان سب کا اجماع ہے، وہ متفق ہے اس بات پر کہ اہل بدعت سے دشمنی رکھی جائے گی اور ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا، ان سے دور رہا جائے گا۔ آگے شیخ فرماتے ہیں کہ یہ کچھ علماء کرام کی ایک اچھی خاصی تعداد کے اقوال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ اضافہ ہے ان نصوص نبویہ پر، ابھی آیات بھی آپ نے سنی اور احادیث سنی، اس پر مزید اضافہ کرتے ہوئے میں یہ بات ذکر کرتا ہوں، اور اجماع صحابہ اور سلف صالح رضی اللہ عنہم بھی آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ تو شیخ وہ اقوال ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ابو حاتم ابن حبان رحمہ اللہ اس باب کے تحت کہ ترغیب دینا علی صحبت الاخیار، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی ترغیب دینا، اس پر ابھارنا، والزجر عن قرۃ الاشرار، اور جو برے لوگ ہیں، شریر لوگ ہیں، ان سے میل ملاپ رکھنے سے زجر کرنا، خبردار کرنا، روکنا۔ کس حدیث کے تحت یہ باب باندھا ہے آپ نے، کس حدیث پر یہ باب باندھا ہے آپ نے؟ وہی حدیث مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء، اچھے اور برے ساتھی کی جو مثال والی حدیث ہے۔ یہ حدیث ذکر کر کے آپ فرماتے ہیں ایک عقل مند انسان جو ہے وہ پابندی کرتا ہے، لازم پکڑتا ہے اچھے لوگوں کی صحبت کو، اور جو شریر برے لوگ ہیں ان سے دور رہتا ہے ان کی صحبت سے، کیونکہ جو اچھے لوگ ہیں ان کی مودت محبت جو ہے
جلدی بنتی ہے اور اس سے انقطاع وہ ٹوٹتی دیر سے ہیں، اور جو شریر لوگ ہیں ان سے صحیح تعلق ان کے تعلق قطع جلدی ہوتا ہے، اور ان سے دل میں ملنے اور میلان ہونا، ملاپ ہونا اس میں سست روی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو شریر اور برے لوگ ہوتے ہیں ان کی صحبت بدظنی کو پیدا کرتی ہے نیک لوگوں کے متعلق، اچھے لوگوں کے متعلق، اور جو شریر برے لوگوں سے دوستی لگاتا ہے تو وہ اس سے سلامتی میں نہیں رہتا کہ وہ من جملہ انہی میں شامل ہو جائیں۔ تو واجب ہے کہ عقل مند پر کہ وہ اہل شک و شبہ جو ہوتے ہیں، اہل ریب، ان سے اجتناب کرے، ایسا نہ ہو وہ بھی شک و شبہات کا شکار ہو جائیں۔ جس طریقے سے جو نیک اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی صحبت خیر کو جنم دیتی ہے، اسی طریقے سے جو برے شریر لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی صحبت شر کو، برائی کو جنم دیتی ہے۔ اور فرمایا آگے چل کر کہ ایک عقل مند انسان اپنی عزت کو داغدار نہیں کرتا اور نہ ہی اپنے اوپر یعنی ایسی چیزوں میں پڑتا ہے کہ جس کے نتیجے میں شر اور برائی اس کی طرف آئے، اور اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ یہی شریر برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ اور وہ اپنے آپ کو، اپنی عزت اور اپنی ریاضت، محنت وغیرہ سب چیزوں کو اس کا بچاؤ نہیں کرتا نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر کے۔ اور یہ بات شیخ فرماتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ تجربے کے ذریعے سے آپ کو ان کی اصلیت معلوم چلتی ہے، بظاہر وہ اچھے دکھ رہے ہوتے ہیں، اصلیت اس کے برخلاف ہوتی ہے، یہ بات خبرہ اور تجربے سے واضح ہو جاتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں ایک عقل مند کبھی بھی برے لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کرتا، کیونکہ جو برا ہے وہ آگ کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، دل میں کینے چھپانا، جس سے محبت بھی صحیح طور پر نہیں ہو سکتی، نہ ہی اپنی عہد سے وفا کرتا ہے۔ چنانچہ ایک شخص کی سعادت مندی، خوشبختی میں سے یہ 4 خصلتیں ہیں۔ ایک شخص سعادت مند، دنیا میں خوش و خرم کب ہوتا ہے؟ اس کی 4 علامتیں شیخ نے ذکر کی ہیں، کس نے؟ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں کہ اس کی بیوی ہم مزاج ہو، زوجتہ موافقہ، اس کی بیوی اور وہ ہم مزاج ہوں، یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے، اور یہ بڑے نصیبوں والی بات ہے جو حاصل ہوتی ہے کسی کو۔ اور ولدہ ابرارا، نیک اولاد، واخوانہ صالحین، نیک صالح اس کے بھائی ہیں، ساتھی ہیں، اور یہ کہ اس کا رزق جو ہے، اس کی جو کمائی ہے، اس کو اپنے شہر ملک میں مل جائے، یہاں وہاں سے جانا پڑے۔ تو یہ 4 چیزیں سعادت مندی کی باتیں ہیں۔ اور ہر وہ ساتھی جلیس جو تمہارے ساتھ بیٹھتا ہے، تم اس کے ساتھ نشست برخاست رکھتے ہو، ہر وہ جس سے کسی شخص کو فائدہ نہ پہنچے، کوئی خیر نہ پہنچے اس سے، تو اس کی مجلس اختیار کرنا سے بہتر تو کتے کی مجلس اختیار کرنا ہے، اس سے میل ملاپ رکھنا ہے۔ اور جو برے لوگوں سے کی صحبت اختیار کرتا ہے تو بچ نہیں سکتا کہ وہ بھی اس کے بارے میں بھی اس قسم کی بدگمانی کی جائے کہ وہ بھی ان بروں میں شامل ہے اور اس پر وہ تہمت لگے۔ یہ روضۃ العقلاء میں بات کی گئی ہے، اس کا حوالہ شیخ نے ذکر کیا۔ دوسری بات، امام الحافظ ابو عبداللہ عبید اللہ بن محمد بن حمدان بن بطہ رحمہ اللہ المتوفى 387 ہجری اپنی کتاب الابانۃ عن شریعۃ الفرقۃ الناجیہ ومجانبۃ الفرق المذمومہ میں باب قائم کرتے ہیں التحذیر من صحبت قوم، ایسی قوم کی صحبت اختیار کرنے سے خبردار کرنا جن کے دل مریض ہیں، ویفسدون الایمان، اور ایمان میں بگاڑ ہے۔ اس کے تحت بہت سارے نصوص ذکر کرتے ہیں۔ رقم
359 سے لے کے 524 تک شیخ ربیع المدخلی حفظ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان میں سے چند چنیدہ نصوص کو اختیار کیا ہے اقتباسات جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حدثنا ابو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا ابو حاتم قال حدثنا المعلى قال حدثنا وحيب عن أيوب عن أبي قلابة قال أبو حاتم وحدثنا أبو يزيد الخراز قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال ابو قلابہ سے روایت فرماتے ہیں کہ لا تجالسوا اصحاب الاہواء، اہل اہواء خواہش پرست بدعتی جو لوگ ہیں ان کی مجلس اختیار نہ کرو، ان کے ساتھ نہ بیٹھو. فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم، میں اس بات سے بے خوف نہیں کہ وہ تمہیں اپنی گمراہیوں میں دھسا دیں، مبتلا کر دیں. او يلبسوا عليكم بعد ما تعرفون، یا بعض ایسی چیزیں جنہیں تم اچھی طرح جانتے پہچانتے تھے، صحیح باتیں منہجی باتیں، وہ تم پر گڑبڑ کر دیں تلبیس کرتے ہوئے، پھر تمہیں وہ باتیں جو ہے جو صحیح سمجھتے تھے اب اس کو صحیح نہیں سمجھ رہے، اس طریقے سے وہ غلط ملت کر دیتے ہیں باتوں کو. اسی طرح آپ رحم اللہ نے فرمایا کہ انہیں بیان کیا ابو بکر احمد بن محمد بن البصرین التمیمی نے ابن ابی حازم الکوفی، وہ فرماتے ہیں انہیں بیان کیا ابن ابی غیاث نے، فرماتے ہیں انہیں بیان کیا ابو سعید نے، وہ فرماتے ہیں ابو خالد ذکر کرتے ہیں عامر بن قیس سے، فرمایا کان یقال، یہ کہا جاتا تھا لا تجالس صاحب زیغ فیزیغ قلبک، کسی ٹیڑے دل والے کجروی کا جو شکار ہے جس کے دل میں ٹیڑھ پن ہے اس کی مجلس اختیار نہ کرو، تمہارے دل کو بھی وہ ٹیڑھ پن کا شکار کر دے گا، تمہارا دل بھی ٹیڑھا ہو جائے گا اس کے ساتھ. اور آپ رحم اللہ نے فرمایا کہ مجھے محمد بن الحسین نے خبر دی، وہ فرماتے ہیں حدثنا جعفر ابن محمد ابو بکر الفریابی، اور وہ کہتے ہیں حدثنا ابو بقی ہشام ابن عبد الملک الحمزی، وہ کہتے ہیں کہ بیان کیا محمد بن حرب نے ابی سلیمان ابن سلیم سے، وہ ابی حسین سے روایت کرتے ہیں، وہ ابی صالح سے، اور وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں. فرمایا لا تجالس اہل الاہواء، اہل اہواء کے ساتھ نہ بیٹھو، ان کی مجلس اختیار نہ کرو. فإن مجالستهم ممرضة للقلوب، کیونکہ بلا شبہ ان کی جو مجلسیں دلوں کو مریض کر دیتی ہیں. اور فرمایا آپ رحم اللہ نے کہ ہمیں بیان کی روایت ابو القاسم حفص بن عمر نے، وہ فرماتے ہیں انہیں ابو حاتم نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بیان کیا روایت بیان کی بقیت بن الولید سے، وہ کہتے ہیں حدثنی سلیمان بن سلیم، حبیب سے روایت کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں ابی الزقا سے، اور وہ عن الحسن یعنی الحسن البصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا تجالسوا اہل الاہواء، اہل اہواء کے ساتھ نہ بیٹھو. فإن مجالستهم ممرضة للقلوب، وہی روایت ہے کیونکہ بلا شبہ ان کی مجلسیں دل کو مریض کرتی ہیں. اس میں طویل اسناد شیخ نے ذکر کی ہیں ہر روایت اور اقوال سے پہلے، تو انشاءاللہ ہم جو اصل مفہوم ہے اور جو اصل بات ہے اس کو ہم ذکر کرتے ہیں، اور یہ اسناد انشاءاللہ اس کا ہم جب ریٹن میں ترجمہ کریں گے کتابی صورت میں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد جو روایت ذکر کی عامر بن قیس المولائی سے، وہ فرماتے ہیں یہ کہا جاتا تھا لا تجالس صاحب زیغ فیزیغ قلبک، وہی والی بات کہ جن کے دل میں ٹیڑھ پن ہے اس کے ساتھ نہ بیٹھو، تمہارے دل بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اور اس کے بعد روایت ذکر کی کہ الحسن اور محمد یہ دونوں کہا کرتے تھے یقولان لا تجالسوا اصحاب الاحواء، اصحاب احواء کے ساتھ نہ بیٹھو، ولا تجادلوہم، نہ ہی ان سے بحث مجادلہ کرو خواہ مخواہ، ولا تسمعوا منہم، نہ ہی ان کی باتیں سنو، ان سے کچھ سننے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح لوگ کہتے ہیں ہر ایک کی سننی چاہیے، ایسا نہیں ہے.
سعید ابن عامر کہتے ہیں میں نے اپنی دادی کو سنا، اسما جو میری دادی ہیں ان کو سنا، تو حدث وہ بیان کرتی ہیں، قالت کہا کہ دخل رجلان علی محمد ابن سیرین من اہل الاہواء، اہل اہواء میں سے دو لوگ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس داخل ہوئے، فقالا ان دونوں نے کہا یا ابا بکر، اے ابو بکر، نحدثک بحدیث، ہم تمہارے سامنے حدیث بیان کرتے ہیں، قال لا، انہوں نے کہا نہیں، قال ان دونوں نے کہا فنقرأ علیک آیۃ من کتاب اللہ، چلو ہم اللہ کی کتاب میں سے کوئی آیت تمہارے سامنے پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ تو فرمایا لا، انہوں نے کہا نہیں، لتقومان عنی او لاقومن، تم دونوں میرے پاس سے اٹھ کے چلے جاؤ یا پھر میں اٹھتا ہوں۔ اسی طرح آپ رحمہ اللہ نے روایت کی کہ سلام ابن ابی مطیع فرماتے ہیں کہ ان رجلا من اصحاب الاہواء قال لایوب السختیانی او سختیانی، کہ اصحاب احواء میں سے ایک شخص نے ایوب السختیانی رحمہ اللہ سے کہا یا ابا بکر، اے ابو بکر، اسألک عن کلمۃ، ایک کلمے کے بارے میں تم سے پوچھتا ہوں، ایک جملہ۔ قال ایوب رحمہ اللہ نے کہا وجعل یشیر باصبعہ، اپنے ہاتھ انگلیوں سے آپ اشارہ کر رہے تھے، ولا نصف کلمۃ ولا نصف کلمۃ، ایک بات کیا، ایک کلمہ کیا، میں تم سے آدھا کلمہ بھی نہیں سننا چاہتا۔ اسی طرح روایت ذکر کی اور اس کا ہم نے جو ہے ترجمہ کارڈ کی صورت میں پچھلے دنوں کیا بھی تھا کہ یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لما قدم سفیان الثوری البصرہ، جب سفیان الثوری رحمہ اللہ بصرہ ہے، جعل ينظر الى عامر الربیع یعنی ابن صبیح، تو جو الربیع ہیں یعنی ابن صبیح جو ہیں ان کے معاملے کو ٹٹول رہے تھے، تفتیش کر رہے تھے، وقدر عند الناس، اور لوگوں کے ہاں اس کا کیا مقام مرتبہ ہے اور وہ اسے کیا سمجھتے ہیں، یہ چیک کرنا چاہتے تھے۔ سأل ای شیء مذہبہ، اس کا مذہب کیا ہے، کس طرف گیا ہے، کیا مواقف ہیں اس کے۔ قالوا ما مذہبہ الا السنہ، لوگوں نے کہا اس کا مذہب تو سنت کے سوا کچھ نہیں، سنت ہی پر ہے بظاہر ہمارے سامنے۔ قال من بطانتہ، اس کے قریبی لوگ کون سے ہیں، ساتھی، رازدار۔ قالوا اہل القدر، وہ تو قدریہ لوگ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ قال هو قدری، تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی قدری ہی ہے، اگرچہ بظاہر تمہیں کہہ رہے ہو کہ سنت والا ہے، جو اس کے ساتھی ہیں وہ بھی وہی ہیں۔ قال الشیخ رحمہ اللہ علی سفیان الثوری لقد نطق بالحکمہ، سفیان الثوری رحمہ اللہ کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے واقعی حکمت پر مبنی بات کہی، فصدق، اور سچ فرمایا، وقال بعلم، بھرپور علم اور بصیرت کے ساتھ یہ بات کہی، فوافق الکتاب والسنہ، اور اپنے اس کلام میں آپ نے کتاب و سنت کی موافقت کی ہے، وما تعجبہ الحکمت، اور حکمت کا بھی یہی تقاضا بنتا ہے، حکمت بھی اسی کی موجب ہے، وَيُدْرِكُهُ الْعِيَانُ وَيَعْرِفُهُ أَهْلُ الْبَصِيرَةِ وَالْبَيَانِ، جسے اچھے طریقے سے، جس کا ادراک لوگ کر سکتے ہیں، جو اہل بصیرت اور بیان ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس بات میں کتنی گہرائی اور سچائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے، انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، قرآن مجید احادیث نبویہ سے ہی ماخوذ ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے سورۃ آل عمران میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، ایمان والو اپنے علاوہ دوسروں کو اپنا رازدار قریبی نہ بناؤ، دوسرے لوگ جو ہیں اہل اسلام سے ہٹ کے، لا یألونکم خبالا، وہ تو تمہیں نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، درپے رہتے ہیں اس کے، وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، چاہتے ہیں کہ تم مشکلات اور مشقتوں میں پڑو، یہ تو ان کی دلی خواہش ہے۔ آگے آپ رحمہ اللہ نے روایت ذکر کی کہ مردویہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا الفضیل ابن عیاض
رحم اللہ کو یہ کہتے ہوئے، یہ جو حدیث ہے الارواح جنود مجندہ، روحیں ٹولیوں کی صورت میں لشکر ہیں مختلف، فما تعارف منها اختلف، جو عالم ارواح میں پہلے ایک دوسرے سے مانوس تھیں تو یہاں بھی رہتی ہیں، ایک دوسرے کی جانب میلان رہتا ہے ان کا، وما تناکر منها اختلف، اور جو وہاں پر ایک دوسرے سے مانوس نہیں تھی تو ایک دوسرے سے دور رہتی ہیں، ان میں موافقت نہیں ہوتی. ولا يمكن ان يكون صاحب سنت يمالي صاحب بدعت الا من النفاق، اور ممکن ہی نہیں کوئی سنت پر چلنے والا بدعتی سے کی جانب مائل ہو، میل ملاپ رکھے، الا یہ کہ وہ نفاق کر رہا ہو. تو شیخ فرماتے ہیں صدق الفضیل رحمۃ اللہ علیہ فإنا نرى ذلك عیانا، کہ امام الفضیل رحمہ اللہ نے واقعی سچ فرمایا اور بلا شبہ ہم تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایسا ہے. آگے روایت ذکر کی، روایت 435 کہ قیل للاوزاعی، امام الاوزاعی رحمہ اللہ سے کہا گیا، ان رجلا یقول انا اجالس اہل السنت و اجالس اہل البدع، کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں اہل سنت کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں اور بیٹھوں گا، اور اہل بدعت کے ساتھ بھی بیٹھوں گا، انہیں بھی سنوں گا. فقال الاوزاعی، امام الاوزاعی رحمہ اللہ نے فرمایا، هذا رجل يريد ان يساوي بين الحق والباطل، یہ ایسا شخص ہے جو حق اور باطل میں برابری پیدا کر دینا چاہتا ہے، گویا کہ دونوں برابر ہیں اس کے نزدیک. تو اس پر قال الشیخ، شیخ فرماتے ہیں، شیخ کون ہے؟ جن کی کتاب سے یہ نقل کیا جا رہا ہے جو آپ کو شروع میں ذکر کیا. یعنی امام ابن بطہ رحمہ اللہ نے الابانہ میں یہ باتیں ذکر کی ہیں. تو وہ بھی یعنی سلف کے اقوال سند کے ساتھ روایت کرنے کے بعد اس پہ تعلیق کرتے ہیں. تو جب آتا ہے قال الشیخ یعنی اس سے وہ مراد ہیں. فرماتے ہیں کہ امام الاوزاعی رحمہ اللہ نے سچ فرمایا اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو شخص تھا، ان هذا رجل لا يعرف الحق من الباطل، حق اور باطل میں تمیز نہیں کر سکتا تھا، حق کو باطل سے الگ کر کے اس کی معرفت نہیں تھی. ولا الكفر من الایمان، نہ ہی ایمان و کفر میں فرق اور امتیاز. وفی مثل هذا نزل القرآن، ایسے ہی لوگوں کے متعلق قرآن مجید میں یہ بات نازل ہوئی ہے. ووردت السنت عن المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بارے میں وارد ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ البقرہ میں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، منافقوں کے متعلق جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب وہ اپنے شیاطین کے ساتھ علیحدہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو بلا شبہ تمہارے ساتھ ہیں. پھر آپ رحمہ اللہ نے روایت ذکر کی کہ مسلم ابن یسار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا تمکنوا صاحب بدعت من سمعک ویصب فیها ما لا تقدر ان تخرجہ من قلبک، کسی بدعتی کو یہ موقع ہی نہ دو کہ تمہارے کانوں میں ایسی بات اڈیل سکے، ڈال سکے کہ جسے پھر تم اپنے دل سے دور نہ کر سکو، ہٹا نہ سکو، ایسی نوبت ہی نہیں آنے دو. پھر روایت ذکر کرتے ہیں عبد الصمد ابن یزید الصائغ کہتے ہیں کہ میں نے اسماعیل الطوسی کو یہ کہتے ہوئے سنا، قال علی ابن المبارک، ابن المبارک رحم اللہ نے مجھے کہا، یکون مجلسک مع المساکین، تمہاری مجلس مساکین کے ساتھ ہو، وإیاک ان تجلس مع صاحب بدعت، اور تم دور رہو، خبردار رہو کہ کہیں بدعتی کی مجلس اختیار نہ کرو. شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں یہ 13 عالموں کا آپ نے کلام سنا جو کہ مجموعی طور پر
165 علماء سنت میں سے میں نے چن کر آپ کے سامنے ذکر کیا، اور ان سب کا کلام موجود ہے۔ یہ سب کے سب اہل بدعت سے میل ملاپ رکھنے، ان کی مجلس اختیار کرنے سے خبردار کرتے ہیں، منع کرتے ہیں ان نصوص نبویہ کی بنا پر کہ جو اس بات پر مشتمل ہے کہ ان میں ڈرایا گیا ہے، تحذیر کی گئی ہے، منع کیا گیا ہے کہ اہل بدعت و احوا سے میل ملاپ رکھا جائے اور ان سے محبت و دوستی رکھی جائے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور یعنی ان حدیث کی بنیاد پر بھی انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں ائمہ کرام نے، ساتھ ہی ان کو جو کچھ تجربہ اور معرفت ہے کہ اہل بدعت کی جو مجلس اختیار کرتے ہیں اس کی کیا تاثیر ہوتی ہے اور کس طور پر وہ اثر انداز ہوتے ہیں، انہیں سامنے رکھ کر انہوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ پھر تیسری بات کی طرف شیخ آتے ہیں کہ الخطابی رحمہ اللہ نے سنن ابی داؤد کی شرح میں یہ بات کہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے کہ لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، کہ مومن کے علاوہ کسی کو اپنا ساتھی نہ بنانا اور نہ تمہارا کھانا کھائے مگر متقی لوگ ہی۔ اسے ترمذی اور ابو داؤد اور ابن حبان نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، تفصیل کے لیے دیکھیں صحیح الجامع للالبانی۔ تو الخطابی فرماتے ہیں یہاں جو روکا گیا ہے صحبت اختیار کرنے سے اس شخص کی جو متقی نہ ہو، اور ساتھ میں زجر کی گئی ہے، ڈرایا گیا ہے، منع کیا گیا ہے ایسے لوگوں سے میل ملاپ رکھنا، ان کے ساتھ کھانا پینا اور ایزی رہنا، کھانا کھلانا پلانا، محفل اور مجالس اختیار کرنا، اس لیے منع کیا گیا ہے۔ یہ دل میں محبت الفت پیدا کرتی ہے، چنانچہ مراد یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے الفت دوستی نہ رکھو جو اہل تقوی اور ورع نہیں ہیں، اور نہ ہی اس کو اپنا قریبی ساتھی بناؤ کہ اس کے ساتھ جو ہے نشست برخاست اٹھتے بیٹھتے ہو، کھاتے پیتے ہو، مجالس ہوتی ہیں، ایسا نہ ہو۔ یہ معالم السنن میں روایت موجود ہے۔ اسی طرح اس حدیث کی شرح میں الارواح جنود مجندہ کی شرح میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر کی کہ جو جسم ہوتے ہیں جن کے اندر روحیں ہوتی ہیں، دنیا میں ان کی ملاقات جب ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کے طرف یا تو مائل ہوتی ہیں یا ایک دوسرے سے دور کھنچتی ہیں، دور جاتی ہیں۔ یہ اس حساب سے ہوتا ہے جو ان کی شکلیں اور ان میں میل ملاپ یا دوریاں تخلیق کی ابتدا میں ہوئی تھیں، جب سے وہ روحیں تھیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو نیک ہوتے ہیں، خیر پر نیک اور اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی ہی شکل کے، اپنی ہی طرح کے لوگوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور جو اس کی ضد ہیں، جو اس کے مخالفین لوگ ہیں، ان سے دور بھاگتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو گنہگار فاسق فاجر ہیں وہ اپنی ہی شکل، اپنی ہی طرح کے لوگوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس کے عمل کو، برے عمل کو اچھا سمجھتے ہیں، اور جو اس کی ضد یعنی اچھے لوگ ہوتے ہیں ان سے وہ دور بھاگتے ہیں۔ یہ معالم السنن میں آپ نے ذکر کیا۔ چوتھی بات، امام ابو القاسم ہبۃ اللہ بن الحسن بن منصور اللالکائی رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ میں بہت سارے نصوص ذکر کرتے ہیں، بہت سے علماء سنت سے نقل کرتے ہوئے رقم 231 سے لے کے 313 تک، جن میں سے بعض اقوال یہ ہیں کہ عمرو بن مالک سے روایت ہے، وہ ابن الجوزہ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا لِأَن يُجَاوِرَنِي كِرَدَةٌ وَخَنَازِيرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَن يُجَاوِرَنِي أَحَدٌ مِّنْهُمْ یعنی اصحاب الاحواء، میرے پڑوسی بندر اور سور ہوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات کی بنسبت کہ میرے
پڑوسی ان لوگوں میں سے کوئی ہو، یعنی اصحاب احوا بدعتیوں میں سے، خواہش پرست لوگوں میں سے۔ آگے روایت ذکر کی، بقیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بیان کیا ثابت بن العجلان نے، فرماتے ہیں ادرکت انس بن مالک وابن المسیب، میں نے پایا انس بن مالک کو، ابن المسیب کو، حسن البصری کو، سعید بن جبیر کو، الشعبی، ابراہیم النخعی، عطاء بن ابی رباح، طاؤوس، مجاہد، عبداللہ بن ابی ملیکہ، الظہری، مکحول، القاسم، ابو عبد الرحمن وعطاء الخراسانی اور ثابت البنانی، الحکم بن العتبہ اور ایوب السختیانی اور حماد، محمد بن سیرین اور ابو عامر، ان کو میں نے پایا اور انہوں نے ابو بکر الصدیق کو پایا، یزید الرقاشی کو، سلیمان بن موسیٰ، یہ سب کے سب کلہم یأمروننی فی الجماعہ، یہ سب جماعت کی پابندی کا حکم دیتے، وینہوننی عن اصحاب الاحوا، اور مجھے منع کرتے، پرہیز کرنے کا کہتے اصحاب احوا سے۔ اور بقیہ فرماتے ہیں ثم بکا، پھر وہ رونے لگے اور فرمایا یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، ما من عمل ارجى ولا اوثق من مشي الى هذا المسجد، کوئی بھی عمل جس کی زیادہ امید کی جاتی ہے اور جو سب سے زیادہ مضبوط ہے، اس سے بڑھ کر نہیں کہ اس مسجد کی طرف چل کے جایا جائے، یعنی جو مسجد الباب ہے۔ تو یہاں آپ نے دیکھا شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ 22 عالموں کا ذکر کیا، من جملہ کتنے علماء میں سے؟ 82 علماء میں سے، جو امام اللالکائی رحمہ اللہ نے ان کے اقوال لے کر آئے ہیں منہج سلف اور ان کے مواقف بیان کرنے کو جو وہ اہل بدعت و احوا کے بارے میں رکھتے تھے۔ 5ویں بات، النووی رحمہ اللہ اس حدیث یعنی سابقہ حدیث کے تحت فرماتے ہیں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، مثل الجلیس الصالح والسوء، فرماتے ہیں وفیہ فضیلۃ مجالسۃ الصالحین واہل الخیر والمروۃ ومکارم الاخلاق والورع والعلم والادب والنہی عن مجالسۃ اہل الشر الی آخرہ، یعنی اس میں فضیلت ہے صالحین اہل خیر کی مجلس اختیار کرنا، اہل خیر و مروت اور جو مکارم اخلاق اپنانے والے ہوتے ہیں، ورع اختیار کرنے والے، علم و ادب والے ہوتے ہیں، ان کی مجلس اختیار کرنے کی فضیلت ہے۔ والنہی عن مجالسۃ اہل الشر واہل البدع ومن یغتاب الناس او یکفر فجرہ وبطالتہ ونحو ذلک من الانواع المذمومہ، اور ان لوگوں کی، ان اہل شر کی مجلس اختیار کرنے سے ممانعت، اہل شر و اہل بدعت جو لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، ان کا فسق و فجور اور گناہگاری بہت زیادہ ہے، اور ان کا فضول رہنا، نکما اور نالائق ہونا بھی، اور اس جیسی جتنی بھی مذموم انواع ہیں اس میں وہ مبتلا ہیں۔ صحیح مسلم پر امام نووی کی شرح میں یہ بات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 6ٹھی بات، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الرَّافِضِيُّ فَلَا يُعَاشِرُ أَحَدًا إِلَّا اسْتَعْمَلَ مَعَهُ النِّفَاقَ، جو رافضی ہوتے ہیں وہ کسی سے میل ملاپ اختیار نہیں کرتے مگر اس کے ساتھ نفاق کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کا وہ دین جو ان کے دل میں ہے وہ ایک فاسد دین ہے، جو اسے جھوٹ اور خیانت پر ابھارتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینے پر اور ان کے بارے میں بدنیتی رکھنے پر۔ تو یہ کسی بھی قسم کا لحاظ نہیں کرتے اور اس سے عار محسوس نہیں کرتے نقصان پہنچانے سے، کوئی بھی ایسا شر نہیں چھوڑتے کہ جسے بے وہ قدرت رکھتے ہوں پہنچا سکیں تو وہ کرتے ہیں، کر گزرتے ہیں۔
تو یہ لوگ ناپسندیدہ ہوتے ہیں، ان سے ویسے ہی نفست ٹپک رہی ہوتی ہے. جو جانتے بھی نہ ہو کہ رافضی ہیں، اس کے چہرے سے نفاق اور اس کے باتوں میں جو چر زبانی ہے اس سے ٹپک رہا ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو کمزور قسم کے لوگ ہیں، جن کے ساتھ اپنا نفاق اپنانے کی انہیں ضرورت بھی نہیں ہے خاص، اس سے بھی وہ لگے رہتے ہیں، کیونکہ اس کے دل میں نفاق اس طرح رچ بس گیا ہے کہ دل اس کا اتنا کمزور ہو گیا ہے. اور ایک مومن جس کے ساتھ ایمان کی عزت ہے، کیونکہ یہ بات معلوم ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، حقیقی عزت تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور مومنین کے ہی لیے ہیں. پھر یہ لوگ مومنین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یا رافضی شیعہ لوگوں سے ہٹ کر اپنے آپ کو ممتاز سمجھتے ہیں کہ ہم مومنین ہیں، حالانکہ جتنے بھی مسلمانوں کے مختلف گروہ اور جماعتیں ہیں، سب سے زیادہ ان کے اوپر ذلت طاری ہوتی ہے. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، یقیناً ہم ضرور اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی اور جس دن گواہ کھڑے کیے جائیں گے. تو یہ اہل اسلام میں جتنے بھی طوائف اور گروہ ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ نصرت سے دور ہیں اور سب سے زیادہ ذلت کے قریب اور مستحق ہیں، اولا ہیں. تو یہ بات جان لی گئی کہ یہ لوگ تمام گروہوں سے بڑھ کے جو اہل اسلام میں سے ہیں اس کی جانب منسوب ہوتے ہیں، اسلام کی جانب نفاق سے قریب تر ہیں اور ایمان سے دور تر ہیں، بعید تر ہیں. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جو منافقین ہیں حقیقتاً ایسے لوگ جن میں ایمان ہی نہیں ہے، یعنی ملحد ہیں، بے دین لوگ ہیں، ایمان ہے ہی نہیں ان کے پاس، یمیلون الی الرافضہ، وہ رافضیوں کی طرف بڑا میلان رکھتے ہیں. اسی طرح رافضی لوگ ان کی طرف بہت میلان رکھتے ہیں دیگر تمام گروہوں فرقوں سے بڑھ کر. یہ تو آج کے دور میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. چنانچہ یہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ کا کلام آپ نے سنا. آگے فرماتے ہیں شیخ الاسلام، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارواح جنود مجندہ، وہی الحدیث کہ روحیں جتھے ہیں مختلف، جو ان میں سے مانوس ہے تو یہاں پر بھی مانوس ہوتے ہیں، جو ان میں سے ایک دوسرے سے دور ہیں تو یہاں بھی دور ہوتے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو کس طرح سے پہچانو، باخوانہم، ان کی دوستی یاریوں کے ذریعے. تو یہ بات جان لی گئی کہ جو روافض کی روحیں ہیں اور منافقین کی روحیں ہیں، ان میں محض اتفاق ہے، قدر مشترک ہے اور مشابہت ہے ان میں، کیونکہ روافض میں نفاق پایا جاتا ہے اور نفاق کے مختلف شعبے ہوتے ہیں، جیسا کہ صحیحین یعنی بخاری مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 باتیں ایسی ہیں جس میں پائی جائیں تو وہ خالص منافق ہیں. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت پائی جاتی ہے تو اس میں نفاق کے شعبوں میں سے ایک شعبہ پایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دیں. اذا حدث كذب، جب بولے تو جھوٹ بولیں. واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کریں. واذا عهد غدر، جب عہد کرے تو اس سے غداری کریں، عہد شکنی کریں. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی ہو تو گالم گلوچ پر اتر آئے. یہ تمام باتیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ میں ذکر فرمائی ہیں. اور آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں چنانچہ ان کی صحبت اختیار کرنا، ان سے رشتہ داری بنانا، بھائی چارگی قائم کرنا جائز نہیں ہے، سوائے اہل اطاعت کے ساتھ جو فرمانبردار ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ مراد کے مطابق جو اس کی اطاعت کرتے ہیں وہ اس لائق ہیں کہ ان سے یہ چیزیں کی جائیں. اس پر دلالت یہ حدیث کرتی ہے جو کہ السنن میں ہے کہ لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقی،
کہ مومن کے علاوہ کسی کو ساتھی نہ بنانا اور تیرا کھانا نہ کھائیں مگر متقی لوگ. اس کی تخریج پہلے گزر چکی ہے. اور اس میں یہ بھی ہے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلی، ایک انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل، بس دیکھے تم میں سے ہر ایک اچھی طرح کہ کس کو وہ اپنا قریبی دوست خلیل بناتا ہے. یہ بات مجموع الفتاوی میں شیخ نے فرمائی. اور یہ جو آخری حدیث آپ نے سنی اسی میں یہ ذکر کی گئی ہے اور اس کی تخریج پہلے گزر چکی ہے. ساتویں بات امام الشاطبی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کچھ آثار جن میں اہل بدعت سے تحذیر کی گئی ہے، ڈرایا گیا ہے، خبردار کیا گیا ہے. اس کے بعد وہ روایت بیان کرتے ہیں یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ سے، آپ نے فرمایا اذا لقیت صاحب بدعت فی طریق فخذ فی طریق آخر، جب تم راہ چلتے کسی بدعتی سے ملو تو دوسرا راستہ اپنا لو. اور ابی قلابہ سے روایت ہے فرمایا لا تجالسوا اہل الاہواء ولا تجادلوہم فانی لا آمن ان یغمروکم فی ضلالاتہم ویلبسوا علیکم ما کنتم تعرفون. یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے کہ اہل اہواء کی مجلس اختیار نہ کرو، نہ ان سے بحث جدال کرو، کیونکہ میں اس بات سے بے خوف نہیں کہ وہ کہیں تمہیں اپنی گمراہیوں میں نہ مبتلا کر دیں، اس میں نہ گھسا دیں، اور تم پر جو کچھ تم جانتے تھے صحیح باتوں کو وہ خلط ملط کر دیں، گڑبڑ کر دیں. اور ابراہیم سے روایت ہے فرمایا لا تجالسوا اصحاب الاہواء ولا تکلموہم، اصحاب اہواء کے مجالس اختیار نہ کرو اور نہ ان سے باتیں کرو. فإنی اخاف ان ترتد قلوبکم، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے دل پھر نہ جائیں. اور اس بارے میں آثار بہت زیادہ ہیں. اس کی مزید تائید اس بات سے ہوتی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل. یہ حدیث بھی پہلے گزر چکی. اس میں دلالت اس طرح ہے کہ بالکل ظاہر ہے اس کا معنی منبہ علیہ فی کلام ابی قلابہ، ابو قلابہ کا جو کلام گزرا ہے اس پہ تنبیہ کی گئی ہے. اذ قد یکون المرء علی یقین من امر من امور السنہ، اس طرح کے کوئی شخص سنت کے جتنے امور ہیں یعنی صحیح عقیدہ منہج وغیرہ اس پہ یقین پر تھا، یقین پر قائم تھا، لیکن ہوا یہ کہ فیلقی لہ صاحب الہوى فیہ ہوا مما یحتملہ اللفظ لا اصل لہ، تو جو صاحب ہوا ہے، جو بدعتی ہے، خواہش پرست ہے، گمراہ ہے، اس نے کچھ ایسی بات اس تعلق سے دل میں ڈال دی یا ایسا لفظ جس کا احتمال ہے ایک سے زیادہ معانی پائی جاتی ہیں لیکن اس کی کوئی اصل نہیں ہے اس طور پہ، اور یزید لہ، یا اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ کیا، یزید فی قیدا من رأیہ، اپنی رائے سے کچھ قید مزید ڈال دی ہیں ان الفاظ میں جو صحیح سنت کے مطابق وہ کوئی موقف یا عقیدہ رکھتا تھا. فیقبلہ قلبہ، اس کے دل نے اسے قبول کر لیا، مان لیا. فاذا رجع الى ما كان يعرفه، لیکن جب پلٹ کر جو چیز پہلے وہ صحیح طور پہ سمجھتا تھا اس کی جانب جب وہ پلٹتا ہے غور کرتا ہے وجدہ مظلما، اسے اندھیر ہی اندھیر نظر آتا ہے. فاما ان يشعر به فيرده بالعلم، یہاں تو اسے شعور آ جاتا ہے اور وہ علم کے ساتھ اس کو رد کر دیتا ہے جو اس کے دل میں ڈالا گیا. او لا يقدر على رده، یہاں پھر اس میں قدرت نہیں اس کا رد کرنے کی، سکت نہیں. وَإِمَّا أَلَّا يَشْعُرَ بِهِ، یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے اسے اس کا احساس ہی نہ ہو. فَيَمْضِيَ مَعَ مَنْ حَلَقَ، تو انہی کے ساتھ چل پڑے جو ہلاکت میں پڑنے والے ہیں. انتہا کلامہ رحمہ اللہ من الاعتصام للشاطبی. امام شاطبی رحمہ اللہ نے الاعتصام میں ایک کلام بیان کیا ہے. آٹھویں بات حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفی الحدیث، اس حدیث میں یعنی اچھے اور برے ساتھی کی جو مثال بیان کی گئی ہے وہ والی حدیث میں کیا ہے؟ النہی عن مجالسۃ من یتأذی بمجالستہ فی الدین والدنیا، ایسے لوگوں کی مجلس اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے جن کی مجلس بیٹھک اختیار کرنا تکلیف کا سبب بنتی ہے، اذیت کا، دین اور دنیا میں. والترغیب فی مجالسۃ من ينتفع بمجالستہ فیہما،
اور ایسے لوگوں کی مجلس اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے جن کی مجلس اختیار کرنے کا فائدہ پہنچتا ہے. یہ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا. نویں بات، امام الصنعانی رحمہ اللہ اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں او تجد منہ ریحا خبیثہ، یہاں اس سے گندی اور ناگوار بو آتی رہے گی، یعنی جو براس آتی ہے یہاں تو تمہارے دین کو نقصان پہنچائے گا اور تم اس کی آگ میں جل جاؤ گے، یا پھر تمہیں کوئی کرب اور تنگی کا سامنا کرنا پڑے گا اس کی وجہ سے. تو یہاں پر ایک بندے کو اس بات پر ابھارا گیا ہے کہ وہ برے ساتھیوں سے دور رہیں اور جو نیک صالح لوگ ہیں ان سے قریب رہیں. علی علیہ السلام نے فرمایا، شیخ ربیع فرماتے ہیں کہ زیادہ اولا بات یہ ہے کہ رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے کہ کسی فاسق و فاجر کی صحبت اختیار نہ کرو، فإنہ یزین لک فعلہ، کیونکہ وہ تمہارے لیے اپنے کام کو، جو غلط کام کرتا ہے اس کو مزین خوبصورت کر کے پیش کرے گا، اور وہ چاہے گا انک مثلہ کہ تم اس کے جیسے ہو جاؤ. اپنے برے کام کو مزین کر کے تمہارے سامنے پیش کرے گا اور وہ چاہے گا کہ تم بھی اس کے جیسے ہو جاؤ. اور یہ بھی کہا جاتا ہے وَإِيَّاكَ وَمُجَالِسَةِ الْأَشْرَارِ، تمہیں دور رہنا چاہیے برے لوگوں کی مجلس اختیار کرنے سے، کیونکہ تمہاری جو انسان کی نیچر اور طبیعت ہے وہ اس کی عادتوں میں سے چیزیں اچک لے گی، چرائے گی، اپنائے گی، اڈاپٹ کرے گی. وَأَنْتَ لَا تَدْرِي، اور آپ کو اس کا شعور بھی نہیں ہوگا، معلوم بھی نہیں چلے گا. یہ بات ذکر کی ہے التنویر شرح الجامع الصغیر میں امام الصنعانی رحمہ اللہ نے. 10ویں بات، علامہ عظیم آبادی رحمہ اللہ عون المعبود جو کہ شرح ابی داؤد اس میں فرماتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے، وفی الحدیث ارشاد الى الرغبة في صحبة الصلحاء والعلماء ومجالستهم فإنها تنفع في الدنيا والآخرة. اس حدیث میں یہ رہنمائی کی گئی ہے اور رغبت دی گئی ہے کہ ہمیں صالحین اور علماء کی مجلس اختیار کرنا چاہیے کیونکہ یہ دنیا اور آخرت میں فائدہ دیتی ہے. وَإِلَى الْاجْتِنَابِ عَنْ صَحْبَةِ الْأَشْرَارِ وَالْفُسَّاقِ فَإِنَّهَا تَضُرُّ دِينًا وَدُنْيًا، اور جو شریر لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کرنے سے اجتناب ذکر کیا گیا ہے، اور فاسقوں کی، کیونکہ یہ تمہارے دین اور دنیا کے لیے ضرر رساں ہیں، نقصان دہ ہیں. اور عظیم آبادی رحمہ اللہ کہتے ہیں الارواح جنود مجندہ والی جو حدیث ہے اس کے تعلق سے الارواح یعنی انسانوں کی جو روحیں ہیں، ارواح الانسان، جنود جند کی جمع ہے یعنی جموع ہیں، مختلف ٹولیاں ہیں، مختلف جتھے ہیں. نون کی فتح کے ساتھ مشددہ، یعنی وہ مجتمعۃ متقابلۃ او مختلطۃ منہا حزب اللہ و منہا حزب الشیطان، کہ آپس میں وہ جڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے مقابل ہیں، ایک دوسرے میں ان کا انسیت ہے، مانوس ہے اور میلاپ ہے، یا ان میں سے حزب اللہ میں سے ہیں یا ان میں سے حزب الشیطان میں سے ہیں. فما تعارف منہا، جن کو ایک دوسرے سے مانوسیت حاصل ہے، یعنی التعارف جریان المعرفت بین اثنین والتناکر ضدہ، ای فما، یعنی تعارف کا مطلب ہے جو دو کے درمیان جان پہچان ہوتی ہے، اور اس کی ضد جو ہے التناکر جو حدیث میں ذکر ہے، یعنی ایک دوسرے سے جان پہچان نہیں ہے، بے رخی ہے، ایک دوسرے کی طرف طبیعت مائل نہیں ہے. تو فما تعرف بعضها من بعض قبل حلولها فی الابدان اختلف، تو جو ایک دوسرے سے مانوس تھیں روحیں بدن میں جانے سے پہلے بھی وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے ہیں، یعنی حصل بینہما الالفہ والرأفہ، ان کے درمیان الفت اور ہمدردی، ایک دوسرے کی طرف میلان پائی جاتا ہے. حال اجتماعیہما، ایک دوسرے سے جب وہ جڑتے ہیں جسم کے طور پہ، بالاجساد فی الدنیا، دنیا میں،
وما تناکر منہا یعنی عالم ارواح میں جو ایک دوسرے کی طرف میلان نہیں تھا، ان کا مانوس نہیں تھی، دنیا میں بھی اختلفا یعنی اس موت سے امکنار والی دنیا میں بھی وہ ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں۔ تو امام النووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا معنی الارواح جنود مجندہ یعنی جموع مجتمعۃ او انواع مختلفۃ، یہ اس کا وہی مطلب ہے جو پہلے ذکر ہوا۔ وَأَمَّا تَعَارُفُهُمَا فَهُوَ لِأَمْرٍ جَعَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، ان کا آپس میں تعارف ہونے کا یہی مطلب ہے کہ وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کی ہے۔ وَقِيلَ إِنَّهَا موافقة صفاتها التي جعلها الله عليها وتناسبها في شيمها، یہ ایک دوسرے کی صفات موافقت رکھتی ہیں اور ان کے جو مزاج اور رویے ہیں ایک دوسرے کے مناسب ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں ان کے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ لِأَنَّهَا خُلِقَتْ مُجْتَمِعَةً ثُمَّ فُرِّقَتْ فِي أَجْسَادِهَا، کیونکہ ان روحوں کو ایک ساتھ پیدا کیا گیا پھر جسموں میں وہ الگ الگ ہو گئیں۔ فَمَنْ وَافَقَ بِشِيَمِهِ أَلِفَهُ وَمَنْ بَعَضَهُ نَافَرَهُ وَخَالَفَهُ، جن کے ایک مزاج ایک رویے تھے ان میں باہم الفت ہوتی ہے، اور جن میں دوریاں تھیں ایک دوسرے سے متنفر ہوتی ہیں، دور ہوتی ہیں، مخالف رہتی ہیں۔ وقال الخطابی وغيره تآلفها هو ما خلقها الله عليه من السعادة أو الشقاوة في المبتدأ۔ الخطابی اور ان کے علاوہ لوگ فرماتے ہیں ان کا تعلق الفت آپس میں جڑنا، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سعادت مندی یا بدبختی کے لیے پیدا کیا۔ شروع میں ابتدا میں وکانت الارواح قسمین، اور روحوں کی دو قسمیں تھیں متقابلین ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ فاذا تلاقت الاجساد فی الدنیا، اور دنیا میں بھی اگر وہ جسم آمنے سامنے آئیں تو ان میں الفت ہوتی ہے، جڑتے ہیں۔ اور واختلف بحسب ما خلقت علیہ، اور جو اختلاف ہوتا ہے ان میں دوریاں وہ اسی اعتبار سے ہوتا ہے جس طور پہ وہ پیدا کی گئی تھیں۔ فیمیل الاخیار الی الاخیار والاشرار الی الاشرار، تو جو نیک ہیں وہ نیک کی طرف مائل ہوتے ہیں، جو برے ہیں وہ بروں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ امام المنذری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ امام مسلم نے یہ حدیث لے کر آئے ہیں، حدیث سہیل بن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ آپ کا کلام ختم ہوا عون المعبود سے شیخ عظیم آبادی رحمہ اللہ کا۔ شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سلفی نوجوانوں کو اہل احوا اور بدعتیوں کی صحبت اختیار کرنے سے ڈراتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ وہ ان کے قریب جائیں، ان سے میل ملاپ رکھیں، ان سے جڑ جائیں۔ اور شیخ فرماتے ہیں میں نے یہ جو ابھی بعد میں جتنا کلام ذکر کروں گا اپنے ایک مقالے الموقف الصحیح من اہل البدع سے نقل کیا ہے، یعنی اہل بدعت کے تعلق سے صحیح سلفی موقف، اور یہ کتاب بھی ہم نے توحیدخالق.com کی جانب سے جو ہے شائع کی ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اہل بدعت کے تعلق سے صحیح سلفی موقف، وہاں سے شیخ نے یہ اقتباس نقل کیا ہے، ہم اسے اسی کتاب سے انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ کلام جو ہم نے ترجمہ کیا تھا ہم وہیں سے جو ہے اس کو نقل کر کے آپ کے سامنے۔ شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سلفی نوجوانوں کو ان لوگوں کی طرف مائل ہونے، اختلاط اور میل ملاپ رکھنے سے خبردار کرتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان سے عبرت حاصل کریں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہوئے اپنی ذات کے بارے میں دھوکہ کھا لیا اور چلے تھے کہ ہم عنقریب ان گمراہ بدعتیوں کو ہدایت یاب کر لیں گے اور انہیں ان کے ٹیڑھ پن اور گمراہی سے پلٹا دیں گے، لیکن حال یہ ہوا کہ خود ان کے قدم ڈگمگا گئے اور بالآخر وہ خود اہل بدعت کی گود میں جا بیٹھے۔ طلوع فجر اسلام سے لے کر اب تک اس قسم کے تجربات گزرتے چلے آئے ہیں۔
جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اولاد میں سے جو ابن سبا کی جانب مائل ہوئے تو گمراہی میں مبتلا ہو گئے، اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمت اللہ علیہم کی اولاد میں سے جو مختار بن ابی عبید کی طرف مائل ہوئے تو گمراہی میں پڑ گئے، اور کتنے ہی لوگ ان گمراہ سیاسی، دینی داعیان اور اہل بدعت کے لیڈروں کی طرف مائل ہونے کے سبب گمراہوں کے جھانسے میں پھنس گئے۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن ہم ان میں سے ایک ہی قصے پر اکتفا کریں گے۔ عمران بن حطان اہل سنہ میں سے تھے، خوارج کی ایک عورت کی جانب مائل ہوئے اور چاہا کہ اس سے نکاح کر کے اسے سنت کی جانب رہنمائی کریں گے، بس انہوں نے اس سے نکاح کر لیا، پھر اس عورت نے انہیں بھی اپنی گمراہی میں مبتلا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ یعنی چاہتا تو یہ تھا کہ اسے ہدایت کرے، مگر خود کی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ اسی طرح سے بہت سے ایسے لوگ جو سلفی منہج کی جانب اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اہل احوا میں اس لیے داخل ہوتا ہوں تاکہ انہیں صحیح راہ کی جانب رہنمائی کر سکوں، لیکن بالآخر خود ان کے جھانسے میں پھنس جاتے ہیں۔ عبد الرحمن بن ملجم اور عمران بن حطان یہ سب اپنے آپ کو سنت کی جانب منسوب کیا کرتے تھے، پھر جب گمراہی میں مبتلا ہوئے تو عبد الرحمن بن ملجم اس حد تک پہنچ گیا کہ اس نے امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا، اور عمران بن حطان اس حد تک پہنچا کہ اس قاتل کی مدح میں اشعار لکھے، اللہ تعالی ہمیں عافیت میں رکھے، اور وہ کہتا ہے ان اشعار میں، جس کا یہ ترجمہ ہے کہ ایک قاتل جو اپنے قصد میں تقوی پر قائم تھا اور اپنے اس عمل سے عرش والے اللہ کی رضا کا ہی خواستگار تھا، مجھے جب وہ یاد آتا ہے تو میں اسے عند اللہ میزان میں سب سے وفادار مخلوق خیال کرتا ہوں۔ اس نے اس قوم کی قبروں کی طرح شرف حاصل کیا جن کی قبریں حدیث کے مطابق گویا کہ پرندوں کے پپوٹے ہیں، جنہوں نے اپنے دین میں بغاوت و زیادتی کی آمیزش نہیں کی، اور آخر تک ان ردی اشعار میں اس مجرم کی مدح سرائی کی ہے۔ ائمہ حدیث میں سے امام عبد الرزاق بھی جعفر بن سلیمان الضلعی کی عبادت و زہد سے دھوکہ کھا گئے اور ان کی طرف مائل ہو کر تشیع اور رافضیت کے جھانسے میں آ گئے، اور ابو ذر حروی جو الصحیح بخاری کی کافی روایت کے راوی ہیں، جو فن حدیث میں نامور شخصیت ہے، امام دارقطنی رحمہ اللہ کے محض ایک کلمے کی وجہ سے جو انہوں نے کبھی الباقلانی کی تعریف میں کہہ دیا تھا دھوکہ کھا گئے، بس اس ایک کلمے نے انہیں یہاں تک پہنچا دیا کہ وہ اس باقلانی کی مدح سرائی کرتے کرتے اشاعرہ کے جھانسے میں آ گئے اور اشعریت کی جانب دعوت دینے والوں میں سے باقاعدہ ایک داعی بن گئے۔ انہی کی وجہ سے عرب کے اہل مغرب مراکش وغیرہ میں اشعری مذہب پھیل گیا، کیونکہ اہل مغرب ان سے بہت مانوس تھے اور ان کے پاس آتے اور ان کی زیارت کرتے، لہذا اس کی وجہ سے اشعری مذہب ان کے اندر جڑ پکڑ گیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ سوائے سلفی منہج کے اور کچھ نہ جانتے تھے۔ بس اس نے ان کے لیے سنت سیئہ برا طریقہ ایجاد کیا۔ ہم اللہ تعالی سے اس کی عافیت کے خواستگار ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من دعا الی ہدی كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، جس کسی نے ہدایت کی جانب لوگوں کو دعوت دی تو اسے اس دعوت کی پیروی کرنے والوں کا اجر کم کیے بغیر ان جیسا اجر ملے گا۔ ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، اور جس کسی نے گمراہی کی جانب دعوت دی تو اسے اس دعوت کی پیروی کرنے والوں کے گناہ کم کیے بغیر ان جیسا گناہ ملے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سے عافیت کا سوال ہے۔ اسی طرح امام بیہقی رحمہ اللہ
تک بعض گمراہوں کی وجہ سے دھوکہ کھا گئے، جیسا کہ ابن فورق اور اس جیسے دوسرے، حالانکہ وہ فن حدیث میں یگانہ روزگار تھے۔ اب تم اپنی حالت دیکھو کہ ایک تو جاہل ہو اور محض اپنے نفس کے دھوکے میں آ کر اس پر اعتماد کر بیٹھے ہو، اور نہ ہی تمہارے پاس وہ علم ہے کہ جو تمہاری حفاظت کر سکے، لہذا تم پر 100 گنا زیادہ خدشہ ہے کہ تم ان لوگوں کی بدعات میں پڑ جاؤ گے۔ بس امام بحقی رحمہ اللہ ابن فورق کے باعث دھوکہ کھا گئے اور اشعریت میں مبتلا ہو گئے، اور اس دور میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں کہ وہ پہلے سلفی منہج پر تھے، لیکن جب اہل بدعت سے میل ملاپ رکھا تو گمراہ ہو گئے، کیونکہ موجودہ دور میں اہل بدعت کے بہت سے طرح طرح کے ایسے اسالیب، کارروائیاں اور طریقہ کار ہیں جو شاید ماضی کے شیاطین کو بھی معلوم نہ تھے، جو اب یہ اسالیب اور طرق معلوم ہوئے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دیا جائے۔ ان کے اسالیب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں آپ سب کی کتب پڑھیں، خواہ اہل بدعت ہی کیوں نہ ہو، پھر اس میں سے جو حق بات ہو وہ لے لیں اور جو باطل ہو اسے ترک کر دیں۔ بہت سے نوجوان حق و باطل کا علم نہیں رکھتے اور نہ ہی ان میں تمیز کر سکتے ہیں، بس وہ باطل کو حق سمجھ کر اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور حق کو باطل سمجھ کر اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں، اور اس پر امور اور حقائق برعکس ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان الضلالۃ کل الضلالہ ان تنکر ما کنت تعرف وتعرف ما کنت تنکر، یعنی سنن کبریٰ کی روایت ہے، سنن کبریٰ للبیہقی میں یہ الفاظ ہیں کہ فاعلم ان الضلالۃ حق الضلالۃ ان تعرف ما کنت تنکر او تنکر ما کنت تعرف وإیاک والتلون فإن دین اللہ واحد، کہ جان لو کہ سب سے پرلے درجے کی گمراہی، بے شک سب سے بڑی اور دور کی گمراہی ہے کہ جس چیز کو تم پہلے معروف حق سمجھتے تھے اب اسے منکر باطل سمجھتے ہو، اور جسے منکر سمجھتے تھے اب اسے معروف سمجھنے لگے ہو۔ اور روایت میں مزید اضافہ یہ بھی ہے کہ تمہیں مختلف رنگ بدلنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین تو واحد ہے، ایک ہے۔ چنانچہ یہ سب شیخ ربیع فرماتے ہیں یہ سب آج کل آپ میدان سلفیت میں ہوتا پائیں گے کہ کوئی بیچارہ جو پہلے سلفی منہج پر ہوتا ہے ایسا پلٹا کھاتا ہے کہ اہل سنت کے خلاف برسر بیکار ہو جاتا ہے، اور اس کے نزدیک منکر معروف اور معروف منکر بن جاتا ہے، اور یہی بہت بڑی اور دور کی گمراہی ہے۔ بس ہم سلفی نوجوانوں کو اہل بدعت کے دھوکے میں آنے اور ان کی جانب مائل ہونے سے خبردار کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی شیخ حفظ اللہ کا یہ کلام ختم ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں سنت پر قائم رکھے اور اہل سنت سے محبت کرنے، ان کی تائید اور نصرت کرنے کی توفیق دے، اور بدعات اور اہل بدعت سے بچنے، خبردار کرنے، علم کے ذریعے ان کے شر کا قلع کما کرنے کی توفیق دیں، اور تمام مسلمان حکومت و محکومین، عوام، تمام کو سنت پر چلنے اور بدعت اور اہل بدعت سے بچنے کی توفیق دیں۔ وسبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔